السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يعجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ السلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا سر دھر قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے
کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دوحل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات اور رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سدحیف ایسا ضابطۂ حیات جو ساری کائنات کے لیے رحمت کا سبب تھا، آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، لیکن اس کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم تہی دامن ہیں۔ اس کا سبب بنیادی اور بڑا یہ ہے کہ ہم نے اس کو اللہ کی کتاب اور اپنے لیے ضابطۂ حیات تو تصور کیا ہے، مگر اس سے رہنمائی حاصل نہیں کی، اپنی زندگی میں اس کو پیش نگاہ نہیں رکھا۔ یہی ہماری سرتابی، یہی ہماری بغاوت آج ہمارے ماحول کی تباہی کا سبب ہے۔ اللہ نے ان انسانوں کا تذکرہ اس آیہ مقدسہ میں کیا ہے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور زمانے کو اللہ کے دستور اور آئین کے مطابق چلانے کی تڑپ ہے۔ ان کو یہ احساس ہے کہ اس معاشرتی زندگی کو کس طرح باوقار بنایا جا سکتا ہے، کس طرح انسانیت کے لیے سبب رحمت بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے بہترین بننے کا جو بنیادی کردار ہے وہ معاشرہ میں پیدا ہونے والی وہ پود ہے جس نے دین اسلام کو آگے پہنچانا ہے اور اس کو معاشرہ میں قائم اور دائم رکھنا ہے۔ اس کو سمجھتے ہوئے وہ لوگ اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں جس کو قرآن نے اس مقام پہ نقل فرمایا ہے، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ بیوی بچوں کے سلسلہ میں ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ان کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور اللہ سے دعا کرنے کے بعد وہ ان بیوی بچوں کو اپنے لیے
اور اپنے معاشرہ کے لیے پروقار شخصیت بنانے کا کردار ادا کرتے، آل و اولاد کی رہنمائی اس طرح کرتے ہیں کہ ان کی اولاد زمانے کے لیے ایک نوید ثابت ہو، زمانے کی بنیادیں استوار کرنے کے لیے ایک بنیادی کردار کا حق ادا کریں۔ یہی سبب ہے کہ جب بھی کسی اہل اللہ نے، جب بھی کسی اللہ والے نے، جب بھی کسی اللہ کا دل میں خوف رکھنے والے انسان نے اولاد کے لیے تمنا کی ہے تو اللہ سے دعا کی ہے، اللہم اے اللہ تو ساری کائنات کا اختیار رکھتا ہے، اور رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائے اولاد کے لیے تو کہا اللہ ایسی اولاد دے جو پاک اور با کردار اولاد ہو۔ ایک دوسرا نبی اپنے اللہ سے مانگتا ہے، اور رب حب لی من الصالحین، اللہ اولاد صالح عطا کر۔ معاشرتی بگاڑ، معاشرتی افراتفری اور معاشرتی پریشانی کا سبب اول یہ ہے کہ آج انسان اپنے رب کے سامنے جھولی پھیلا کے صالح اولاد کی دعا نہیں کرتا۔ یہ سلسلہ انسانیت آگے چلتا ہے، اس کو بہترین اور باوقار بنانے کے لیے قرآن کی رہنمائی کی ضرورت ہے، ثقلین کے تاجدار محمد الرسول اللہ کی رہنمائی کی ضرورت۔ مگر بدنصیبی ہے کہ جو بنیادی ضرورت تھی اس معاشرہ کو بہترین بنانے کے لیے، اسی سے ہم آج اعراض کیے ہوئے ہیں، اور نتیجہ کیا ہے؟ ہمارا معاشرہ تباہی کے گھاٹ اترا ہوا ہے۔ نفاق ہے اس معاشرہ میں، افتراق ہے اس معاشرہ میں، بغض حسد و عناد ہے اس معاشرہ میں۔ وہ تصور نہیں جو انسانیت میں قرآن پیدا کرنا چاہتا تھا، نہ رب سے مانگا صالح اولاد کہہ کے، اور نہ اس کی پرورش اور رہنمائی کی جس طرح قرآن چاہتا تھا اور جس طرح محمد الرسول اللہ نے کی۔ یہ معاشرہ تباہ ہو گیا جب تک تخت عرش پہ وہ لوگ موجود رہے جنہوں نے اس کردار کو خوب نبھایا، ایسا نبھا کہ حق ادا کر دیا۔ ان کی آل اور اولاد زمین پہ انسانیت کے لیے باعث راحت و رحمت ہوئی۔ جب ہم نے یہ کردار ادا کرنا چھوڑ دیا، اللہ کی رحمتیں ہم سے ناراض ہو گئیں۔ وہ کردار آج نہیں جو ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ ایک باوقار زندگی بسر کرو اور رب سے مانگو، مانگتے ہوئے اللہ سے کہو اللہ ایسی اولاد سے نواز
جو اولاد ہمارے لیے بھی سبب رحمت ہو اور سارے معاشرہ کے لیے سبب رحمت. یہ انسانی پہلو کا ایک حصہ نہیں کہ آدمی اپنی جھولی پھیلائے تو اللہ سے کہے اللہ بیٹے کی نعمت سے نوازو، مانگو، وہ بھی صالحہ کہہ کے مانگو. لیکن فرمایا کہ اصل مومن کا کردار کیا ہے؟ وہ جب اللہ سے درخواست کرتا ہے تو بیٹے کی درخواست نہیں کرتا، بیٹے اور بیٹی دونوں کی درخواست کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ ان میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک پیدا کر، ان کی بنا پہ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے. یہ ایک مومن کا کردار. کیا آج کا مومن اسی کردار کا حامل ہے؟ وہ چاہتا ہے اس کی آل اولاد بیٹا ہو یا بیٹی ایسے باوقار ہوں کہ ان کا وجود انسانیت کے لیے رحمت بن جائے. ہم تو وہ کم نصیب نہیں ہیں. مانگتے ہیں اللہ سے بیٹا اور بیٹی کا کبھی تصور نہیں کیا. اگر کہیں کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو ہی جاتی ہے تو اس کی جبین پہ سلوٹیں پڑ جاتی. یہ تو بیٹے کا خواستگار تھا، یہ تو بیٹے کا طلبگار تھا، اور آگے بیٹی منہ بن جاتا ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں تمہارا یہ کردار نہیں ہونا چاہیے، اور تمہارے لیے بیٹا بھی سبب رحمت ہے، تمہارے لیے بیٹی بھی سبب رحمت. ان کو سبب رحمت سمجھو. نبی کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں ہی سبب رحمت ہیں. لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ آج اگر مسلمان کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے چہرے کی رنگتی متغیر ہو جاتی. یہ مومن کی زندگی نہیں، یہ مومن کی پہچان نہیں. اللہ کہتے ہیں کہ مومن کی پہچان یہ نہیں، یہ کافر کی پہچان ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے بد نصیب لوگ ہیں اگر کہا جائے اللہ نے تجھ کو بچی دی ہے ان کے چہرے کا رنگ ہی سیاہ ہو جاتا ہے. یہ تو کافر کا تصور تھا، آج مسلمان اپنائے ہوئے. اس کے گھر میں بھی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کا بھی رنگ متغیر ہو جاتا ہے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تیرے لیے انتہائی باوقار نعمت اور رحمت ہے. نبی رحمت محمد رسول اللہ تشریف فرمائے. ایک شخص آتا ہے اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وعظ اور نصیحت کر رہے ہیں کہ اچانک ایک بچہ آتا ہے. وہ اس آدمی کی طرف بڑھتا ہے، آدمی اس کو پکڑتا ہے، محبت سے سینے سے لگایا، منہ کو چوما، اپنی ران پہ بٹھا لیا. یہ ابویت کا تقاضا ہے. کچھ دیر نہیں گزری کہ ایک بچی آئی، وہ بھی اس طرح بڑھتی ہے. اس نے اس کو پکڑا اور اپنے سامنے بٹھا دیا. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے والا تھا. ارشاد فرمایا کہ تو نے بے انصافی کا ارتکاب کیا ہے. اس کو چوم کے اپنی ران پہ بٹھایا ہے اور اس کو پکڑ کے زمین پہ بٹھا دیا ہے. سبب کیا ہے؟ جو تیرا بچہ
نوازا ہے تو اس میں اللہ کی رضا تھی. اگر بیٹی اللہ نے دی ہے تو اس میں بھی اللہ کی رضا تھی. تم اپنے اللہ کی رضا کے باغی ہو. اس سے اتنی محبت کا اظہار، سبب کیا تھا اس محبت کا اظہار کا؟ اور اس سے ناراضگی کیوں؟ وہ اللہ نے دیا ہے، یہ کسی اور نے دیا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی اور ناراض ہو کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بے انصافی کا ارتکاب کیا ہے تم نے. جو مومن کو زیبا نہیں. ہمارے معاشرے کی تباہی اس کا یہ بنیادی کردار ہے. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ نے اس سوچ کو بدلنے کے لیے، جو سوچ مکہ اور قرب و جوار کے لوگوں میں موجود تھی کہ ان کے گھر بچی پیدا ہو جاتی تھی، ان کے لیل و نہار بے سکون ہو جاتے تھے، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کفریہ تصور کو اپنے پاؤں کے نیچے پامال کرنے کے لیے صحابہ کو ارشاد فرمایا. ارشاد فرمایا میرے صحابہ، جس کو اللہ بیٹی دے دیتا ہے، جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، فرمایا وہ انسان زمانہ جاہلیت کی طرح اس کو زندہ درگور نہیں کرتا. کیا دور تھا، کیا زمانہ تھا کہ بیٹی کو دیکھ کے جبین پہ سلوٹے پڑ جائے. اللہ کے نبی کی رہنمائی یوں نظر آتی ہے کہ جس کو دیکھ کے تیرے چہرے پہ سلوٹے پڑ جاتی ہیں، تیرے اس انداز کو دیکھ کے تیرے اللہ کے چہرے پہ بھی سلوٹے پڑ. اتنا باغی رب کا. ارشاد فرمایا جس کے ہاں بچی پیدا ہوتی ہے وہ زمانہ جاہلیت کی طرح اس کو درگور نہیں کرتا، اور نہ اس کی توہین کا ارتکاب کرتا ہے، نہ اس کو بے عزت کرتا ہے، نہ اس کو بے وقار کرتا ہے. فرمایا جو انسان بچی کے پیدا ہو جانے کے بعد اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اس کو زندہ درگور نہیں کرتا اور اس کی توہین کا ارتکاب نہیں کرتا، وَلَا يُؤْثِرُ وَلَدَهُ عَلَيْهَا، اور اپنے بچے کو بچی پہ ترجیح نہیں دیتا. اللہ کی قسم اس معاشرے کی تباہی کے اسباب میں بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمان ہی نہیں رہا. آپ دیکھیں اگر بچی ہے تو اس کی نگہداشت ایسی نہیں، اس کی پرورش ایسی نہیں، اس سے ایسا محبت و پیار نہیں. بیٹا مل گیا، کپڑے خوبصورت پہنائے، سرما لگایا اور فخر سے بازار میں لیے پھرتا ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے. اور بیٹی کے لیے کبھی اس کے نصیب میں نہیں ہوا کہ اس کو بھی محبت سے اٹھائے. دونوں رب کے عطیات تھے. اللہ نے جو دیا وہ اللہ کی رحمت کا سبب تھا، اور اللہ کی رحمت کو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہم اپنے کردار سے بناتے ہیں. فرمایا اس کی توہین نہیں کرتا. بیٹے کو سکول میں داخل کروایا ہے، انگریزی سکول ہے جی. بیٹا ٹینشن جاتا ہے، سوٹ پہنا ہوا، 2 4 3 سوٹ، بچی کو سارے سال میں 1 2 سوٹ. یہ توہین ہے. اس صحابی نے توہین کا ارتکاب کیا، بچی کی توہین کی، اس کی تقریب نہیں کی،
جس کو دیکھ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا جو اس کی توہین نہیں کرتا، وَلَا تُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا، اور بیٹے کو اپنی بیٹی پہ ترجیح نہیں دیتا، فرمایا یدخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتے۔ ایک کردار جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ تیرے چہرے پہ بل نہیں پڑنے چاہیے۔ ابتدا یہ ہے کہ اپنی اولاد کی رہنمائی، ان کے لیے تعلیم کا بندوبست، ان کے اخلاق اور ان کو ادب سکھانا تمہارے فرائض میں سے بڑا فریضہ ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو اللہ کے نزدیک مجرم ہے، قیامت کا روز پکڑا جائے گا۔ لیکن ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے بڑی بد نصیبی کہ تم اپنے لڑکے سے تو محبت کرو، اس کو تو لیے پھرو، اس کے لیے طرح طرح کے کپڑے، اور بیٹی کی طرف توجہ ہی نہیں، بیٹی کی طرف خیال ہی نہیں۔ فرمایا تم اس سے اعراض کرتے ہو، عرش پہ تمہارا خالق تم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ تو کافر کا حصہ تھا۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جمع غفیر میں ان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فرمایا میرے صحابہ، جس شخص کی 3 بچیاں ہوں اور وہ 3 بچیوں کا سرپرست ہو، یا 3 بہنیں، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شناخت ایسے کروائی ہے مسلمان معاشرہ میں، جس کی خوشخبری ملنے پہ ہماری جبین پہ بل پڑ جاتے ہیں، جن کی تعلیم، نشو و نما، نگہداشت کی طرف ہماری توجہ نہیں، کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے ان کی طرف توجہ دلانے کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ 3 بچیاں جن کی سرپرستی انسان کرتا ہے، وہ بیٹیاں ہوتی یا بہنیں، فرمایا فَأَدَّبَهُنَّ وَرَحِمَهُنَّ، ان کو تعلیم دلاتا ہے، ان کو ادب سکھاتا ہے، ان کو زمانے کی روشنی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ان کو زندہ اور پائندہ بنانے کے لیے، باوقار بنانے کے لیے ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور بچیوں کی دنیا سنوارنے کے لیے، ان کی عقبہ سنوارنے کے لیے فرمایا یہ تگودو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، حتیٰ یغنیہن اللہ، یہاں تک کہ اللہ انہیں بے پرواہ کر دیتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، اپنا گھر بنا لیتی ہیں۔ فرمایا اس سے پہلے جو انسان ان کی پرورش کرتا ہے، ان کو تعلیم دلاتا ہے، ان میں سوجھ بوجھ پیدا کرنے کی توغو کرتا ہے، حتیٰ یغنیہن اللہ، یہاں تک کہ اللہ انہیں غنی کر دیتا ہے، بے پرواہ کر دیتا ہے۔ فرمایا اوجب اللہ لہ الجنہ، اللہ انسان کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ میں بیٹھے یہ گفتگو کی، ایک صحابی تڑپ اٹھا، اس کے تو 3 بچیاں نہیں تھی، کہتا ہے یا رسول اللہ اوسنتین، چاہے 2 بچیاں ہو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو 2 بچیوں کی صحیح پرورش کر کے ان کی شادی کر دیتا ہے، اللہ نے جنت اس کے لیے واجب کر دی۔ اور راوی عبداللہ عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی رحمت محمد رسول چکا، کہتے ہیں کاش کوئی شخص یہ کہہ دیتا کہ 1 یا رسول اللہ، اگر وہ کہتا ہے 1 یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول یہی نویز سکھاتے کہ جو انسان اپنی ایک بیٹی کی تعلیم و پرورش کرتا ہے، اس کو قرآن سکھاتا ہے، اس کو حدیث سکھاتا ہے، وہ انسان اللہ کی رحمت میں جنت داخل ہو جائے گا۔ کیا ہے ہماری ترین؟
اللہ کے نبی نے کہا ہے انہیں علم سکھاتا ہے، انہیں تعلیم دلاتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے. اور یہاں پرورش کا کیا مطلب ہے؟ وہ ہمارا معاشرہ تباہی کے ساتھ اتر رہا ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے رب کے فرمان سے بغاوت کی ہے، اور وہ تصور جو اس معاشرہ کو باوقار بنانے کے لیے محمد الرسول اللہ نے دیا تھا، اس تصور کو پس پش رکھ دیا ہے. اللہ کے نبی نے یہ تصور دیا تھا اپنی اولاد کی رہنمائی کرو، اور خاص بچی کا ذکر کر کے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا، تو اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب اولی یہ ہے کہ انسان کی پہلی گود مدرسہ، پہلی تعلیم گاہ ماں کی گود ہوتی ہے. اور میرے آقا کا فرمان کا مقصد یہ تھا کہ جو ماں بہترین پیدا کرو گے وہ اولاد بہترین پیدا کرے گی. ایک کردار تھا. کہتے نپولین بوناپارٹ نے کہا جی کہ مجھے اچھی ماں دو اور میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. اس نے کہاں سے پایا ہے؟ بابا کے ہاتھ سے کون لایا؟ جس نے پایا یہی سے پایا. یہ پہلے کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ کا ارشاد تھا کہ ایک بہترین ماں تم تخلیق دو، بہترین امت، بہترین قوم اللہ تخلیق دے دے گا. بونا پارٹ کی یہ باتیں نہیں ہیں. تو مسلمان جاہل اور احمق ہے، بیوقوف ہے. یہ قرآن کی طرف نظر نہیں اٹھاتا، محمد رسول اللہ کی حدیث کی طرف نظر نہیں اٹھاتا، ادھر ادھر کافروں کی طرف دیکھ کے اپنی عاقبت کو تباہ کر رہا. فرمایا اس کی پرورش اور نگہداشت جو اس طریقے سے کرتا ہے کہ یہ ایسے افراد کو جنم دے جو کائنات کے لیے رحمت کا سبب بن جائے. فرمایا میرا اللہ اعلان کرتا ہے کہ میں نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے. ہماری سوچ کیا ہے؟ بد نصیبی، اور بد نصیبی بھی انتہا. کون پوچھے کون بتلائے؟ یعنی آپ دیکھیں، اپنی طرف دھیان دیں، وقت کو دیکھیں، اور مسلمان کا بیٹا تاش کھیل رہا ہے، کاروبار میں مصروف ہے، تجارت کی گتھیاں سلجھا رہا ہے. اس کو یہ علم نہیں کہ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان خطبہ کے بعد کاروبار کی ہر کمائی، ہر دمڑی حرام ہے. اور یہ حلال کو بھی حرام کرتے ہو، کوئی پوچھنے والا نہیں. مسلمان معاشرہ ہے نا. اور اس معاشرہ کی تباہی کا سبب اور اس کی بنیاد مسلمان کا کردار ہے. اس نے تو کسی کو بھی نہیں دیکھا. سب سے زیادہ نگہداشت کی حقدار، تعلیم کی حقدار اور ادب کی حقدار، اخلاق کی حقدار انسان کی بیٹی ہے. لیکن انسان کا اسی طرف خیال نہیں، توجہ نہیں، دھیان نہیں. لیکن اگر ہے بھی تو یہ ایک مسلمان کی بیٹی جا رہی، بڑا قرآن کی آیات پڑھنے والا ہے، لوگوں کو حدیثیں سنانے والا ہے. اس کی بیٹی کالج جا رہی، اس کی بیٹی سکول جا رہی ہے، اور اس کے بستے میں جہاں کتابیں ہیں وہاں موبائل بھی ہے. اور تو نے دیا کیا ہے؟ اس سکول کے سپرد کیا جہاں باطل تعلیم تھی، بغاوت کی تعلیم تھی، عفت کی تباہی کی تعلیم تھی، جہاں ڈانس تھا، جہاں گانا تھا. وقت کے حکمرانوں نے کافر کی توقی کی بنا پہ، ان سے پیسے کی بھیک مانگنے کی بنا پہ مسلمان اولاد کو سیکولر بنانے کے لیے ایک بنیادی کردار ادا کیا ہے کہ جو تعلیم اسلام سے کوسوں دور تھی ہمارے تعلیمی اداروں میں وہ تعلیم پائی جاتی، ڈانس کی. اور بد نصیبی نہیں، یہ مومن یہ دوسروں سے بڑے اچھے. پنجاب اسمبلی نے ایک غیرتمند بی بی نے یہ قرارداد پیش کی کہ سکولوں میں کنجر خانہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس قرارداد کو خارج کروایا اسمبلی سے ہمارے آج کے وزیر اعلیٰ نے.
یہ کیا کردار ہے؟ تباہی، بربادی، اور ایک کواری بیٹی کے ہاتھ میں موبائل، اور وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جیسا چاہے، جس سے چاہے گفتگو کرے. تمہیں کیا پتا اس کا؟ بڑے بڑے معزز کہلانے والے، بڑے بڑے زبردست قسم کے وائز بیٹیاں ہاتھ میں موبائل لیے پکڑے پھرتی ہیں، اور ظالموں، اس معاشرے کی تباہی کا اصل سبب تم ہو کہ مستقبل کی ماں کو فاطمہ بنانے کی بجائے، عائشہ بنانے کی بجائے تم نے ڈانسر بنا دیا ہے. وہ دیکھتی ہے، کپڑے پہنتی ہے تو ٹی وی میں دیکھتی ہے فلاں ہیروئن کیسے کپڑے پہنتی، تیری بیٹی وہ کپڑے پہنتی، اور ڈوب مرنے کا مقام ہے. اس معاشرے کی تباہی کے آنسو، باسو بہاتی ہے آنکھ، یہ آنکھ جو آنسو بہاتی ہے، کاش تنہائی میں اپنی غیرت کو ماپے کسی پیمانے سے تو پتہ چل جائے کہ یہ کتنا اپنی برباد، اپنی قوم کی، اپنی ملت کی اور آنے والی نسل کی تباہی کی بنیاد رکھ رہا ہے. سکول جاتی ہے، ایک بندہ کہتا ہے جی مولوی صاحب تھوڑا سا سورج نکل ہے تو پھر نہیں بچیوں کو آنا چاہیے مدرسے میں. اور اس کی بیٹی شام کی نماز کے بعد اپنے گھر کو جا رہی، کیا ہے؟ ٹیوشن پڑھ کے آئی، اور ٹیوشن بھی کسی بچی سے، کسی عورت پروفیسر سے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم نے خودکشی کس انداز سے کی ہے. آج جو بچیوں کو تعلیم دی جا رہی ہے وہ عورت اور مرد کے تعلقات ہیں جن کو ہماری 10 سال کی بچی پڑھتی ہے اور 12 سال کی بچی پڑھتی. تباہ کر دیا اس تعلیم نے، اور اس تعلیم کا جو بھیانک انجام ہے وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے. بڑے بڑے ترا لکھنے والے لوگوں کے ترے گر گئے. یہ بدنصیبی اس موبائل کے سبب ہے. تیرے گھر میں وہ کردار ببانگے دوہل آواز سے باتیں کرتا ہے جس کردار نے قوم کی طہارت کو، اس کی عفت و عصمت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. ٹی وی چل رہا ہے اور پتہ نہیں کون کون سے نظم ہے، ایک سے ایک بڑھ کے کنجر خانہ، ایک سے ایک بڑھ کے کنجر خانہ. اور مسلمان کہلانے والے بڑے تمن خاں علامہ فہامہ کے گھر میں چل رہا ہے، کہتا ہے جی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو دیکھنا چاہتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جب تو باہر آ جاتا ہے پتہ نہیں تیرے گھر والے کیا کیا دیکھتے ہیں وہاں. مسلمان معاشرہ کی تباہی کا سبب ٹی وی ہے جس کو کافر نے مسلمان کہلانے والے حکمرانوں پہ دباؤ دے کے ایسے پروگرام چلائے کہ حیا ماتم کرتی ہے ان پروگرام کو دیکھ. میں نے تو نہیں کبھی دیکھا، ویسے دیکھنے والے بتاتے کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ برے پروگرام، اخلاق کو تباہ کرنے والے پروگرام ہندوستان کے ٹی وی پہ. اب وہی لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کا ٹی وی دیکھنے کی ضرورت نہیں، پاکستان اس سے بڑھ گیا. یہ حالات ہیں ہمارے. سبب کیا ہے؟ تو نے آنے والی نسل کی ماں اپنے ہاتھوں فحاشی کے طوفان میں گرائی. اور کوئی معاشرے میں سکول ایسا نہیں جس میں یہ فحاشی نہ ہو. ڈرامہ ہو رہا ہے، فلم کے سین چل رہے ہیں. مسلمان کی نوجوان بیٹی سکولوں اور کالجوں میں تھر تھراتی ہے، گانے گاتی. اس غیرت مند کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے سکول میں، لیکن دھڑ ہو رہا ہے. کوئی احتجاج کرنے والا انسان نہیں جو احتجاج کرے کہ میری بیٹی نہیں آ سکتی. کیا سکھایا ہے؟ اور رب نے کہا تھا، قرآن نے کہا تھا، نبی کائنات محمد رسول اللہ نے کہا تھا کہ ان کی تربیت کرو قرآن سکھا کے اور محمد کا فرمان سنا کے. کالجوں میں جاتی ہیں، ٹیوشن پڑھنے جاتی ہیں، دن کو بھی رات کو. کیا کوئی مومن مسلمان ایسا بھی ہے جو اپنی بیٹی کو کہتا ہے بیٹا 8 دن کے بعد جمعہ آتا ہے، جا کے سن لو، شاید قرآن تیرے اندر بھی کوئی انقلاب پیدا کر دے.
شاید محمد رسول اللہ کا کوئی فرمان تیرے دل میں سما جائے. کوئی مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے. کہاں ہے نمازی؟ 7 دن کے بعد جمعہ ہے اور مسجدیں قبرستان کا نمونہ پیش کر رہی ہیں. شرم و حیا کی باتیں ہیں. کوئی کیا کہے کسی سے؟ یہ ہے رہنمائی. رہنمائی اسے کہتے ہیں جو کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور اسلام کا دم بھرنے والے لوگ کرتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ و مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں تشریف فرمایا کہ بھتیجی آتی عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس نے دوپٹہ پہنا ہوتا ہے, سر پہ بریک دوپٹہ. سیدہ طاہرہ ام المومنین نبی کائنات محمد رسول اللہ کی بیوی, ساری امت کی ماں, اپنی بھتیجی کے سر پہ بریک دوپٹہ دیکھتی ہے, آگے بڑھ کے اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے, پیار کرتی ہے, دوپٹہ اتارتی ہے, بھاری چادر اس کے سر پہ رکھ کے کہتی ہے بیٹی محمد کے ماننے والوں کی نشانی یہ ہے. تیری بیٹی اپنے گریبان میں گلے میں ٹکا کے چلتی پھرتی ہے, تجھے نہیں پتا؟ تیرے گھر میں بھی سب کچھ ہے. اور اس قیامت کا سبب کیا ہے؟ بغاوت قرآن سے, بغاوت محمد رسول اللہ سے. مومن ہے جی, مسلمان ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کسی کو کہ نہیں یار تو صحیح مسلمان نہیں, وہ سارے لام و فہموں سے بڑا مسلمان ہے, کون کہے گا سوچ مسلمان, لیکن یہ مسلمان نہیں ہے. اسلام سے بغاوت ہے یہ. تیری بیوی اپنے بچوں کی نگہداشت اور پرورش کرنے والی ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہے, کنجر خانہ دیکھ رہی ہے, بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے, بیٹی کو دودھ پلا رہی ہے, اور جو یہ دیکھتے ہوئے اپنی اولاد کو دودھ پلاتی ہے, اس کی اولاد کب محمد بن قاسم بن سکتی ہے, کب خالد بن ولید بن سکتی ہے؟ وہ تو کنجر ڈانس ہی کریں گے. اللہ کی قسم صحیح بات. ایک بچی میری شاگرد آگے بڑی پریشان ہو, کہتی ہے چاچو جی آج بڑا پریشان کن حالات تھے ہمارے گھر میں. کیا ہوا میرے بیٹے؟ کہنے لگی کہ ایک شرک کی بات میری ماں نے کی, قرآن سے بغاوت محمد رسول اللہ کے فرمان. میں نے کہا نہیں اماں تیری یہ بات میں نے نہیں ماننی, یہ تو قرآن کے خلاف ہے. میں قرآن کا ترجمہ پڑھتی ہوں, قرآن کی تفسیر پڑھتی ہوں, یہ بغاوت ہے قرآن سے. کہتی ہے میری خالہ بھی پاس کھڑی تھی, کہنے لگی نہیں تیرا قرآن ہو تیری ماں ہو گیا. جس قوم کو اس ماں نے دودھ پلانا ہے اس قوم کے افراد کیا ہوں گے؟ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی رہنمائی تمہارا فریضہ ہے, اور الصلاح من اللہ والادب من الآباء. اصلاح اللہ نے کرنی ہے. اس اصلاح کے سبب اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے. اصلاح کا کردار کرنے والے انسانوں کو تخلیق دیا جو اصلاح کرتے ہیں. فرمایا اصلاح نبی کے ہاتھ میں نہیں, باپ کے ہاتھ میں نہیں, اولاد کے ہاتھ میں نہیں, اصلاح اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن الادب من الآباء, ادب سکھانا, تعلیم سکھانا, راست دکھانا ماں باپ کا فرض ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی فطرتی وابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. فرمایا اللہ نے ہر انسان کو, خواہ وہ ہندو کا بیٹا ہے, خواہ وہ سکھ کا بیٹا ہے, خواہ وہ عیسائی کا بیٹا ہے, خواہ وہ یہودی کا بیٹا ہے, خواہ وہ مسلمان کا بیٹا ہے, فرمایا کل مولود یولد علی فطرت, ہر انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. توحید کا جھنڈا اس کے دل و دماغ میں ہوتا ہے. لیکن وابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ, فرمایا کردار ماں باپ ادا کرتے ہیں, اس کو یہودی بنا لیں یا اس کو عیسائی بنا لیں یا اس کو آتش پرست بنا لیں. یہی سبب ہے.
اس کردار کا مطالبہ محمد رسول اللہ نے کیا ہے. اس کردار کا مطالبہ قرآن کرتا ہے تم سے. تم نے کون سا کردار ادا کیا ہے اس معاشرے کی بھلائی اور بہتری کے لیے, اپنی اولاد کی باوقار رہنمائی کے لیے کون سا کردار تم نے ادا کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. 30 پاروں کا اللہ نے قرآن بھیجا ہے اور لاکھوں احادیث محمد رسول اللہ کی. تیرے دل پہ اثر ہی نہیں ہوتا, کانوں پہ چوہ تک نہیں رینگتی, تو اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے کرتا ہی کچھ نہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصلاح اپنی اولاد کی فرض ہے ماں باپ پہ. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا افصح اولادکم, اللہ کے نبی کی باتیں سنو اور ان پہ عمل کرو, وگرنہ قیامت کے دن پھنس جاؤ گے اللہ کے حضور. یہ بات کوئی نہیں کہ میں جی جمعہ نہیں پڑھنے جاتا. ایک اللہ کا بندہ تھا, کہتا جی وہ تو جہنم سے ڈراتا رہتا ہے. اچھا بھائی جہنم سے نہیں تو یہ ڈراتا, کس بات سے ڈراؤں؟ کیا میں بھی پیٹ پرست مولویوں کی طرح لڑائی جھگڑے کی باتیں کروں؟ اور میں نے اپنے رب سے عہد کیا ہوا ہے کہ اللہ تیری مخلوق کو تیرا قرآن سناؤں گا اور محمد کا فرمان سناؤں گا. اصل قرآن کیا ہے اور اصل محمد رسول اللہ کا فرمان کیا ہے, قرآن کے آنے کا اصل مقصد کیا ہے اور محمد رسول اللہ کی زندگی کا اصل مقصد کیا تھا, یہ دکھانا ہے. اور یہی بتاتا ہوں. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا افصح اولادکم یعلمہم لا الہ الا اللہ, جب تمہارا بچہ پیدا ہو بولنے کے قابل ہو, فرمایا اس کو لا الہ الا اللہ کی تعلیم دو. یہاں ہمارے کیا ہے, بی بی بڑی خوش ہے, خامند گھر آیا, خوش کو سلام کر دیا, مزہ آ کے آ جا. کیا ہوا جی؟ بچے نے پاپا کہا ہے. اور خدا کی بندی یہی سکھاتی رہو گی, پاپا, ابو, ڈیڈی. اور یہ کوئی خوشی کی باتیں نہیں ہیں. اللہ کی قسم محمد رسول اللہ پہ ایمان لانے مسلمان کا دور ہوتا تو صحابی رسول مومن مسلمان آج بھی خوش ہوتا ہے, اس کا چہرہ تمتما ہوتا ہے. آج خوشی کا سبب کیا ہے؟ کہتا ہے میرا بچہ بولا, پہلا بول اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے. تربیت تو یہ تھی جو اللہ کہتے تھے الصلاۃ الی اللہ, اصلاح اللہ کی طرف سے ہے, من اللہ, اللہ کی طرف سے ہے. تو فرمایا ادب, تعلیم, اخلاق, تعلیمی زیور پہنانا ماں باپ کے اختیار میں ہے. ارشاد فرمایا پیدا ہوتے ہی بولنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے تو اس کو سمجھاؤ کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اور قرآن کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر امالا. فرمایا اپنی اولاد پہ ناز کرتے ہو, دولت پہ ناز کرتے ہو, فرمایا آل اولاد دولت دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے, آخرت کی خوبصورتی اللہ کے نزدیک نیک اعمال ہیں. والباقیات الصالحات, اور فرمایا اس اولاد سے محبت کرنے والوں, عقیدت کے پھول برسانے والوں, ان کو قرآن سکھاؤ, اس کو محمد کا فرمان سکھاؤ, اس کی عاقبت کو بھی بہتر بناؤ اور اپنی عاقبت کو بھی بہتر بناؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. فرمایا ایمان والو, یعنی اللہ کے اس فرمان کے مطابق ایماندار آدمی تب ہے جب وہ اپنی اولاد کو قرآن سکھاتا ہے, وہ تعلیم دیتا ہے جس سے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. اگر خود وہی ایسا عمل کرتا ہے جس سے جہنم سے آزاد ہو, آگ سے بچ جائے, اولاد اس میں چلی جائے گی تو اللہ نے گریبان کو قیامت کے دن پکڑ لینے والا. حاجی صاحب, نمازی صاحب, شب زندہ دار صاحب, صوفی صاحب, تمہاری نیکی اچھائی بلائی کو کیا کروں, تیری ساری اولاد جہنم کا ایندھن بنا ہوا.
کونین کی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں ہے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایک بستی کو الٹانے کے لیے جبریل کو کہا کہ اس کو الٹا دو. کہنے لگا اللہ وہاں تو وہ آدمی بھی ہے جس نے ایک لمحہ بھر تیری نافرمانی نہیں کی. ارشاد فرمایا میں اس کی فرما برداری کو کیا کروں, ساری میری مخلوق اس کے سامنے گمراہ تھی, اس نے کردار ہی کوئی ادا نہیں کیا. تیرے باپ کی حج کیا ہے, تیرے باپ کی نمازیں کیا ہے, اگر تیری اولاد ہی بد نصیب ہے. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کہتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا, اور قو انفسکم واہلیکم نارا کی رہنمائی کس طرح کرنی اپنی اولاد کی؟ مرو اولادکم بالصلاۃ. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ وہم سبع سنین, اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا, اور نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پہ ان کو مارو. وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین, جب وہ 10 سال کے ہو جاتے. ہے کوئی شخص جو یہ کردار ادا کرتا ہو کہ خود بھی متقی پرہیزگار ہے, خود بھی نمازی ہے, خود بھی مسجد آتا ہے, اس کی اولاد بھی مسجد آتی؟ مجھ سمیت سب لوگوں کو سوچنا چاہیے کردار کا حامل وہ مومن ہے جو اپنے کردار سے اپنے ہم نوالا, ہم پیالہ, ہم مجلس, اپنی سوسائٹی کو اس راہ پہ چلاتے ہیں جس راہ پہ چلانے کے لیے محمد رسول اللہ ہے. جو اپنی اولاد کو چلاتا ہے, جو اپنی آنکھ کو چلاتا ہے, اور جس کا یہ کردار نہیں وہ اللہ اور محمد الرسول اللہ کے نزدیک مومن کہلانے کا حقدار نہیں, اور جنت میں وہ نہیں جائے گا جو جنت کے لیے دوسروں کے لیے جنت کا راستہ نہیں کھولتا. یہ تو بد نصیبی ہے مسلمان کی. اور باقاعدہ اللہ نے کہا کہ اپنی اولاد کی رہنمائی کرو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, فرمایا انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہے, اپنی اولاد کو بچاؤ. کوئی سنتا نہیں. نماز ایک بنیادی ستون ہے, رکن ہے دین کا, اور یہ واحد رکن ہے جس کے متعلق قرآن میں بھی اکثر آتا ہے, اور 20 حدیث محمد رسول اللہ کی کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں. اور میں یہ بارہا کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی, صدیق اکبر کی خلافت, فاروق اعظم کی خلافت, عثمان ذو النورین کی خلافت, علی المرتضیٰ کی خلافت, حسن کی خلافت, امیر معاویہ رضوان اللہ اجمعین, ان کی خلافت میں کوئی ایک آدمی نشاندہی کرا دے کہ ان خلفاء یا رسول اللہ نے کسی بے نمازی کا جنازہ پڑھا ہو. سوچ ہی نہیں, خیال ہی نہیں, دھیان ہی نہیں, کوئی مسلمان نہیں سوچتا. اور اللہ کے بندوں, رب قرآن میں ببانگے دوہر کہتا ہے اس کا ایمان مجھے قبول نہیں. محمد کریم محمد رسول اللہ نے بباگے دوہر کہا ہے کہ وہ مومن نہیں جو نماز نہیں پڑھتا. اور ارشاد فرمایا مرو اولادکم, اپنی اولاد کو حکم دو. کب؟ 7 سنین, 7 سال تک ترغیب دلاؤ اپنی اولاد کو, تحریض کرو اپنی اولاد کو. اور جب وہ 10 سال کے ہو جاتے ہیں فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ, مارو ان کو, یہ نماز نہیں پڑھتے. نماز پڑھنے کے لیے کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے مارنے کے لیے کہا ہے. ویسے جس طرح ہم مارتے ہیں, اللہ کے نبی نے یہ مار نہیں کہی اور نہ اس کو قبول کیا ہے. اللہ کے نبی تو بچوں سے انتہا کا پیار کیا کرتے تھے, اور دنیا میں کوئی ایسا متنفس نہیں جو اتنا پیار کرتا ہو جیسے محمد رسول اللہ کرتے تھے. مار نہیں, ایک مقام ہے جس پہ نبی کونین محمد رسول اللہ نے مارنے کا حکم دیا ہے, نماز. اور یہی وہ کام ہے
جس کے لیے زیادہ محنت توجہ کوشش کی ضرورت نہیں، وقت نہیں لگتا، نہ میں نماز پڑھتا ہوں نہ میری اولاد نماز پڑھتی، اور میں مومن کا مومن. یہ نہیں ہے. نماز کے بغیر انسان قطعی مومن نہیں. اور اللہ کی قسم یہ قرآن کا کہنا اور محمد رسول اللہ کا فرمان ہے. کائنات کے ہر انسان کی بات غلط ہو سکتی ہے، محمد رسول اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی. بچ جاؤ مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے غافل مسلمانوں. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. یہ کوئی کردار ہے مسلمانوں کا؟ اذان ہوتی ہے، مسلمان کا بیٹا تاش کھیلتا ہے، گراؤنڈیں آباد ہیں، بازار آباد ہیں، چھتیں آباد ہیں. اگر بربادی نظر آتی ہے تو اللہ کے گھر میں. اور کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے تم میرے گھروں کو آباد کرو، اگر تم اس کو برباد کرو گے میں تمہارے گھروں کو برباد کر دوں. یہ تو اللہ کا شکر کرو کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ مجموعی طور پہ میری قوم کو عذاب کا شکار نہ بنانا، تو ہم بچے ہوئے ہیں، وگرنہ ہمارا کام کون سے بچنے والا. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ نے ایک بات پہ مارنے کا اپنی اولاد کو حکم دیا ہے. بازار میں بچہ بلکتا ہے، روتا ہے، اور باپ جوتے میں جوتے مار رہا ہو. کیوں مار رہے ہو؟ سکول نہیں جاتا. کبھی کسی نے اس لیے مارا ہو اپنے بیٹے کو کہ مسجد نہیں جاتا، نماز نہیں پڑھتا. ایمان تو یہ ہے ہمارا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے انتہائی پیار کا حکم دیا، انتہائی محبت کا حکم دیا. بلکہ جو بچوں سے محبت نہیں کرتا، نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے دل سے رحمت کے جذبات اللہ نے نکال دیے. جو بچوں سے محبت نہیں کرتا. لیکن ایک مقام ایسا ہے جس پہ بچوں پہ سختی کرنے کا قرآن حکم دیتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں. اللہ کے نبی اتنا پیار کرتے تھے اپنے بچوں سے کہ بیان سے باہر ہے. اپنے نہیں، اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ، عبید اللہ کثیر، سیدنا عباس کے بیٹے. سیدنا عباس اور نبی رحمت محمد رسول اللہ کی عمر میں تھوڑا سا فرق ہے، تقریباً ہم عمر ہیں، چچا بھتیجا. گھر کے بچے کھیل رہے تھے. اللہ کے نبی کی محبت دیکھو بچوں کے ساتھ. فرمایا قطار میں کھڑے ہو جاؤ. تینوں بچے قطار میں کھڑے ہو گئے. فرمایا جو سب سے پہلے بھاگ کے میرے پاس آئے گا اس کو یہ انعام دوں گا. حدیث میں ہے کہ بچے بھاگتے ہیں، کوئی اللہ کے نبی کے سینے پہ آ کے گرتا ہے، کوئی محمد کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بازو پہ آ کے گرتا ہے، کوئی کمر پہ آ کے گرتا ہے. میرے آقا ان کو تھامتے اور محبت سے ان کا چہرہ چومتے. اتنی محبت ہے محمد رسول اللہ. لیکن ارشاد فرمایا جب یہ اپنے قدموں پہ چلنے کے قابل ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو ارشاد فرمایا 10 سال کا مسلمان کا بچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو بے نمازی ہے. اور وہ بے نمازی ہے تو اس کے ماں باپ کو چاہیے فضربوہم، ان کو ماریں. کیا یہ ہمارا کردار ہے؟ قرآن سکھلانے کے لیے ہم اپنی اولاد کو بھیجتے ہیں، بیٹی کو بیٹے کو نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، مسجد کا رخ کرنے کو کہتے ہیں، کوئی نہیں. تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے محبوب ہیں، والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ ارشاد فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی لوگ ہیں جن کو جنت میں بالا خانے اونچے اونچے دیے جائیں گے جو اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں. وہ اللہ کے بندو، اولاد کا یہ حق اور تمہارا فریضہ ہے کہ اپنی اولاد کی رہنمائی کرو، اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، اپنی اولاد کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سکھاؤ کہ ان میں کامیابی اور کامرانی ہے. یہ جہان پتہ نہیں، بابے نے 100 سال عمر بسر کر لی ہے، بیٹے نے 10 سال بھی نہیں نکالے. ہم سے چھوٹے چھوٹے اپنے ہاتھوں میں قبر میں جا کے اتار آتے. فرمایا بد نصیبو، اپنا بھی مستقبل تابناک بناؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بھی بچاؤ آگ سے
اولاد کو بھی بچاؤ. جو اس میں کامیاب ہو گیا وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.